قرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ، فتنہ دجال۔ وہ جب ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر سوار ہو کر نکلے گا۔ اس کی سواری میں کس طرح کی قوت ہوگی؟ اور کیا دجال کی اس سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے؟ دجال امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دجال کے متعلق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوتیں ہوں گی اور ان شیطانی قوتوں سے دجال کس طرح کی تباہی مچا سکتا ہے۔ لہذا حدیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دجال کی مخصوص سواری کے متعلق یہ حادث روایت کی گئی ہیں، جن کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال اس وقت نمدار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوگا۔ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکالے گا جس کے 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ دجال اپنے اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے زمین سمیت دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹکنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی، جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی یہاں تک کہ وہ ابو المراغ کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین اور آسمان کے درمیان ساری مخلوق سنیں گے۔ پھر دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ پتا ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے؟ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ اس زمین کا کوئی میدانی صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نجائز سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کے فرشتوں کے ذریعہ حفاظت فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتہ اس کا رخ پھیر دیں گے۔ یہ ایک عظیم الشان پیشنگوئی ہے جس میں دجال کے ایک عجیب و غریب قسم کی سواری کی طرف اشارہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اس کی وجہ سے سفر میں آسانی اور سرعت پیدا ہو جائے گی۔ حادث کے بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنے خفیہ عبادات میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعوی ہے کہ اپنے عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کے ذہن میں اس وقت یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدھا کہاں سے آ جائے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی دیر ہوگی، لیکن صحابہ اکرام نے حضور سے اس حدیث کو جیسا سنا ویسا ہی یاد رکھا
और आज हम तक ये सारी हादिस पहुंची। उलमा इकराम का कहना है कि अगर हम ये कहें कि क़यामत के करीब एक ऐसा गधा पैदा हो जाएगा और ये सिफात इसमें पाई जाएगी तो ये बात नामुमकिन नज़र आती है। फिर सवाल ये भी है कि दुनिया में वो गद्दी कहाँ से आएगी जो इस कस्म के अजीब व गरीब और देकामत गधा समंदर का पानी उसके टिकनों तक आए। ये बात अक़ल के बैद है। कुछ मुहक़्क़ीन की राय के मुताबिक दजाल की सवारी के लिए हदीस में लफ्ज़ दाबा या जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और वो किसी भी तरह की सवारी हो सकती है। लिहाजा मुहक़्क़ीन की राय के मुताबिक मुमकिन है कि दजाल की वो सवारी उड़न तश्तरी या जदीद हवाई जहाज़ की कोई एडवांस शक्ल हो। गरज ये कि हम जानते हैं कि आज के उस जदीद दौर में हुआ और आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा सुपरसॉनिक जहाज़ तैयार हो चुकी है और उड़न तश्तरी के क़स्से भी पिछले 100 सालों में बहुत मशहूर हुए हैं, जिनको यूएफओ कहा जाता है। उन यूएफओज को देखे जाने के वाक़ात ज़्यादातर बरमूडा ट्रायंगल के नज़दीक हुए हैं जो फ्लोरिडा के करीब है। मुमकिन है कि दजाल की ये सवारी एक यूएफओ यानी एक ख़ास किस्म की उड़न तश्तरी हो। इन तमाम बातों से ये नतीजा निकलता है कि जदीद दौर में तो ये यूएफओज और सुपरसॉनिक जहाज़ इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन मुस्तकबिल में जब दजाल तमाम टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लेगा तो वो उन्हीं जदीद सवारियों या उसकी कोई एडवांस फार्म पर कब्जा करके पूरी दुनिया के कोने कोने तक चंद मिनटों तक पहुंच जाएगा। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा कर रही हैं कि खुरूज दजाल का वक्त अब ज्यादा दौर नहीं बला। शब ये फितनों का दौर है और उस वक्त इंसानियत दजाल और दजाली क़ुव्वतों के फितना अजीम की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा दजाल उसके हमायती और उसके क़ुव्वतों से आगाही रख कर ही हम इस फितना अजीम से अपनी और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एनिमेटेड मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई बात डिस्कस करनी हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिए, इंशाअल्लाह मैं जवाब ज़रूर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी अगली इस्लामिक एनिमेशन स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप दज्जाल से मुलाकात वाली AI मूवी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।